waged a war against Afghanistan. If they ask you to intervene, has anyone reached out to you on that? Well, I would, but I get along with Pakistan, as you know, very well. Very, very well. You have a great prime minister. You have a great general there. You have a great leader. That I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well. अमरीकी सदर ने पाक अफगान कशीदगी में मुदाखलत से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान रजीम पर पाक फौज के हमलों की तारीफ कर दी। कहा पाकिस्तान बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के पास एक अजीम वज़ीर आज़म है, वहाँ एक बेहतरीन फील्ड मार्शल है। काबुल ता कंधार, पाकिस्तान के दहशतगर्दों पर वार। ऑपरेशन गजब लिल हक से अफगानिस्तान लरज उठा। पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम को सबक सिखा दिया। 297 खवारिज हलाक, 450 जख्मी, 89 पोस्टें मुकम्मल तबाह। 18 पर कब्जा, फिजाई और बरी अफवाज के ताबड़तोड़ हमले। काबुल, कंधार, पख्तिया, नंगरहार, खोस्त और पख्तीका में 29 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 135 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी मलबे का ढेर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने नई तफसीलात शेयर कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और कंधार में लॉजिस्टिक्स ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए। अफगान तालिबान ने क्वाडकॉप्टर्स और हेलीकॉप्टर से हमला किया। सिब्बी, एबटाबाद, नौशहरा में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। तमाम 53 मकामात पर हमलों को पसपा किया गया। पाकिस्तान की कार्रवाई में कोई सिविलियन हलाक नहीं हुआ। कई मकामात पर खवारिज अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए। दिफाई वतन के दौरान पाक फौज के 12 जवान शहीद, 27 जख्मी हुए। अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 27 जख्मी हैं और एक सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। जिस तरह मार्के हक में देखा कि पूरी कौम बुनियानो मरसूस बन के एक आनी दीवार बन के साथ खड़ी थी, यही मनाजिर कल कौम ने दोबारा देखा। इट इज नॉट ओनली द आर्म्ड फोर्सेस, it is actually the people of Pakistan. It is its civil leadership, it is the political parties, was the media, it was the social media, were all together full of resolve. हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था, अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखना। ये ज़रूरी है कि ये वाज़े कर दिया जाए कि पाकिस्तान में अगर कोई किसी जगह पे, किसी शहर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या कराता है, कोई सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि हम करेंगे, करवाएंगे, तो इसका जवाब ना सिर्फ दहशतगर्दों को, उनके सरपरस्तों को, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को, जहाँ पे वो हैं फिर उनकी भी कोई जगह महफूज नहीं। बुनियानुल मरसूस में भारत का और अब अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। दुश्मनों, मास्टर प्रॉक्सी और सहूलतकारों को भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान रजीम मास्टर प्रॉक्सी करार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वाले कहीं भी महफूज नहीं होंगे। DGISPR का दो टोक पैगाम। कहा तालिबान रजीम को पाकिस्तान या कलअदम दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान ने कहा था अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोहा मुआहिदा किया, वादे किए, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय स्पॉन्सरशिप है। किसी ने अगर शौक पूरा करना है तो हम तैयार हैं। हमारी चॉइस क्लियर है। पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है। प्रेसिव रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाका है, उसको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर दी एयर फ्रंटियर्स, वेदर दे आर दी सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, तो दे आर ऑलवेज। काबुल का जो फ़ज़ा है उसके अंदर ये रात को जो फायरवर्क्स हुए हैं ये पूरी दुनिया ने देखे। दिस इज द लॉजिस्टिक बेस डिस्ट्रॉयड। Brigade headquarters destroyed. Another brigade headquarters destroyed. So the corps headquarters, the brigade headquarters, logistic bases, ammunition depots, fuel depots, and that is what has been done so far, and this is continuing. पाक फौज फितनाल खवारिज पर कहर बनकर टूट पड़ी। ताबड़तोड़ हमले, दहशतगर्दों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। DGISPR ने वीडियो सबूत दुनिया के सामने रख दिए। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सियासी जमातें और क़यादत मुत्तहिद, रत्ती भर इख्तलाफ नहीं। बुनियानो मरसूस आहनी दीवार हम, आप और पूरा पाकिस्तान है।
قیادت کلیئر، ملک میں دہشت گردی اور سہولت کاری کو جگہ نہیں دی جا سکتی۔ خیبر پختونخوا پولیس بالکل فرنٹ پر کھڑی ہے، ان کی قربانیوں پر فخر ہے۔ افغان طالبان رژیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف جوابی کارروائیاں جاری۔ صوبہ لغمان میں اسلحہ ڈیپو، اے بی ایف بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور ننگرہار بریگیڈ مکمل طور پر تباہ۔ فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور ذاکر خیل پوسٹ بھی ملیا میٹ۔ افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ آپریشن غضب للحق اہداف حاصل ہونے تک جاری رکھنے کا عزم۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی کارروائیاں ناقابل قبول۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام، شہباز شریف کا GHQ کا دورہ، عسکری قیادت کی بریفنگ، کہا فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ پر زیرو ٹالرنس ہے، پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ تمہاری اوقات اچھی طرح جانتے ہیں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب کھلی جنگ ہے، دمادم مست کلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت، پاک فوج دھرتی کے دفاع کے لیے مکمل الرٹ ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار، بولے بھارتی پراکسیز کا حشر بھی بھارت جیسا ہی ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا کابل رژیم کی غلط حکمت عملی نے جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، پاکستان کے خلاف افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا، ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ دہشت گرد، ان کے ہینڈلرز اور سہولت کار پہلے بھی ذلیل ہوئے، اب بھی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خوارج کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت، بولے سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں کسی صورت برداشت نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بیرونی جارحیت کی مذمت، کہا قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، عوام کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ افغانستان سے در اندازی کے خلاف سینٹ میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے پوری قوم متحد، مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ عالمی برادری طالبان رژیم کو علاقائی امن داؤ پر لگانے سے روکے، قرارداد کا متن۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان کی جارحیت، عالمی برادری کا سخت تشویش کا اظہار۔ چین کا دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی حمایت کا اعلان۔ چین، روس اور ایران کی ثالثی کی پیشکش۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کا پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کا ازالہ کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا شہری آبادی کا تحفظ یقینی بنانے پر زور، کہا دونوں ملک اپنے اختلافات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں چینی سفیر کی ملاقات۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کا چینی شہریوں اور سرمایہ کاری کا تحفظ یقینی بنانے کا عزم۔ سی پیک منصوبوں کی رفتار تیز کرنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی اور ترک وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان نے اپنی علاقائی سالمیت کے دفاع کا حق استعمال کیا۔ اسحاق ڈار نے افغان جارحیت پر پاکستانی موقف اور رد عمل سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ تینوں رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، یوتھ ان کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آئی فیل لائک کہ پاکستان آرمی نے بہت اچھا جواب دیا افغانستان کے کاؤنٹر اٹیک میں، اور ہمیں ہمیشہ اپنی فوج پر فخر بھی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں سرخرو کرتے ہیں۔ پاک آرمی نے طالبان پر حملہ کر کے بہت اچھا کیا۔ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو پاک آرمی ان کا یہی حال کرے گی۔ پاکستان زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں۔ کراچی سے خیبر تک عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ افغان طالبان کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کو خراج تحسین۔
مذاکرات کی راہ ہموار، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ۔ محمود خان اچکزئی کی رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری سے اہم ملاقات، سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے ایجنڈے پر بات چیت۔ حکومت کا سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور، اپوزیشن لیڈر اپنے تحفظات اور خدشات وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا تیسرا دور بھی بے نتیجہ ختم، چوتھا دور اگلے ہفتے آسٹریا کے شہر ویانا میں ہوگا۔ جنیوا مذاکرات میں ایران کی جانب سے پابندیوں کے خاتمے اور سرمایہ کاری سے متعلق تجاویز پیش، دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی برقرار۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اپنے شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت، امریکی سفارت خانہ سے بھی غیر ضروری عملے کو نکال دیا گیا۔ چین کا اپنے شہریوں کو ایران کے سفر سے گریز کا مشورہ۔ سری لنکا کو 64 رن سے ہراؤ یا 13.1 اوور میں ہدف حاصل کر کے دکھاؤ۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے پاس سیمی فائنل میں جانے کا آخری موقع، سپر 8 کے آخری میچ شاہینوں کا آج سری لنکا سے مقابلہ ہوگا۔ پاکستان میچ ہارا یا مطلوبہ رن ریٹ حاصل نہ کر سکا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کھیلے گی۔ اور T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ 160 رنز کا ہدف، 3 گیندیں پہلے حاصل۔ ول جیکس نے ناقابل شکست 32 اور ریحان احمد نے 19 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 159 رنز بنائے تھے۔ نیوزی لینڈ میچ جیتتا تو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیتا۔